اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کی جو تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال من لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے۔ اتنا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی بنا پر ہمارے حسن سلوک کا وہ مستحق ہے۔ اسلام نے تو فرمایا کہ پڑوسی کی بھی مختلف قسمیں، الجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی اور اجنبی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مستقل پڑوسی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پہلو کا ساتھی بن گیا ہے۔ ایک ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پر آپ کے بغل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام کے علاوہ کسی نے یہ حق چند منٹ کے پہلو میں بیٹھنے والے کو نہیں دیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھلاتا ہے۔ اس کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں مسلمان کے بغل میں بیٹھنے میں مجھ کو عافیت ملے گی، راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے، قرآن نے اس کا حق بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بغل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ بازو کو نرم رکھو۔ آپ کے بغل میں جو نمازی کھڑا ہوا ہے تو اتنے ٹائٹ مت رہو کہ اس کو تکلیف ہو، خود دب جاؤ۔ سجدے میں جاؤ تو تھوڑا سمٹ جاؤ۔ مجلس کے اندر بیٹھو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آ گئے، تھوڑا سمٹ کر ان کو جگہ دے دیجیے۔ چند منٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کے اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، یہودی، جو شراب پیتا تھا، اور رات کو جب شراب میں دھت ہو کر گھر میں آتا تو وہ شعر پڑھا کرتا تھا، اذاعونی وائی فتن اذاعو لیوم کریہۃ وسداد صغری، لوگوں نے مجھے کھو دیا، مجھے ضائع کر دیا، اور کیسے جوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دن اور سرحدوں کی حفاظت کے موقع پر کام آ سکتا تھا۔ ایک ترنگ کے اندر پڑتا تھا، ایک مرتبہ گرفتار ہو گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر لگی، پڑوسی تھا، یہودی تھا، شرابی تھا، بہت نیک آدمی نہیں تھا لیکن پڑوسی تھا۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس کا جرمانہ ادا کیا اور اسے رہا کرا کے لے آئے اور فرمایا ما اذعناک، تو کہتا تھا کہ لوگوں نے ہمیں ضائع کر دیا، ہم نے تمہیں ضائع نہیں کیا، دیکھو تم کو ہم چھڑا کر لے آئے۔ غالباً وہی پڑوسی یا کوئی دوسرا پڑوسی، اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا،